مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں کی۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے۔ اس مسجد کی نسبت سے اس پورے شہر کو ہی آج بیت المقدس کے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس مسجد کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ مسلمان 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے کر گئے تو یہی مقام آپ کی پہلی منزل بنا۔ یہ وہ واحد مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تمام انبیاء کرام نے قیام فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان تک کا کنیکشن معراج کی رات بنا تھا۔ مسلمانوں کے لیے معراج کے بعد سے اس مسجد کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب اسے صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نقطہ معراج کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کئی انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد کے اندر ہی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس عمارت کی تعمیر پہلی مرتبہ ہوئی۔ اللہ نے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا، چنانچہ آپ نے جنات کے ذریعے سے اس عمارت کی تعمیر کا کام کروایا اور تقریباً 1 سال سے زیادہ کے عرصے میں یہ عمارت بن کر تیار ہوئی۔ یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بھی بنائی گئی جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بادشاہ بخت نصر نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس کو زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کہیں پر ایسا غائب ہوا کہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ یہ مسجد کئی سالوں تک ایسے ہی زمین بوس رہی جب تک کہ 636 عیسوی میں حضرت عمر نے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس کو تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کے کچھ عرصے کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مسجد کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع کروایا، جسے اس کے بیٹے الولید بن عبد الملک نے 405 عیسوی میں مکمل کیا۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں زلزلے سے یہ مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی، تو عباسی خلیفہ نے 754 عیسوی میں دوبارہ اس کی تعمیر کا کام کیا۔ مسجد اقصیٰ یروشلم کی مشرق میں ایک پہاڑی احاطے میں موجود ہے جسے مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا رقبہ تقریباً 1,46,000 اسکوائر میٹر ہے، جس میں تقریباً 5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد میں 2 بڑے گنبد اور 10 چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف اذان کے لیے خانے موجود ہیں، جبکہ برجوں کی تعداد 34 ہے۔ آخری بار اس کی سب سے بڑی تعمیر 1546 عیسوی میں سلطان سلمان قانونی نے کرائی۔ اس مسجد میں کئی گزرگاہیں اور برآمدے بھی موجود ہیں جن کو مختلف وقتوں میں بادشاہوں اور مختلف امراء نے تعمیر کروایا۔ مسجد میں 25 سے زیادہ میٹھے پانی کے کنویں موجود ہیں اور کئی پانی کی سبیلیں اس مسجد کا حصہ ہیں۔ آج جو اس مسجد کی موجودہ شکل ہے، اس کا نقشہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں بنوایا تھا۔
الغرض یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین شہر ہے اور مسجد اقصیٰ بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں والی ہے۔ یہ شہر دنیا کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام تک بے حد اہم اور فیصلہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے اور اس شہر کو کافروں کے شر اور حملوں سے محفوظ رکھے، تاکہ یہ مسجد ہمیشہ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنی رہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔